ان حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نے شکست را تو پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری امنارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، یہ اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سید الایام جمعے کا دن عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، اور ایک دفعہ کہہ دے الحمدللہ۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اسلام سے نوازا، قرآن سے نوازا، روزے سے نوازا، اسلام سے نوازا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عشق رسول کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے سینے میں محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت خلفائے راشدین ہے، محبت عشرہ مبشرہ ہے، محبت صحابہ اکرام ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا انعام فرمایا، اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس کے شکر گزار بنے۔ کیا بنے؟
شکر گزار بنے۔ شکر گزار کیسے ہوں گے؟ کوئی آدمی ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک وقت کھانا کھلاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک جوڑی کپڑا پہناتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب کوئی آدمی ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، ہم ضرور اس کے شکر گزار بنیں۔ ذرا ایک بات سماعت فرمائیں، ابھی چند دنوں پہلے وقف کمیٹی مجھے بلائی اور وہاں کسی نے عرضی دیا کہ مولانا صاحب کو یہاں سے بھگایا جائے، مولانا صاحب کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، مولانا صاحب کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ ایسی عرضی دی، 3-4 باتیں اس میں لکھی ہیں، جس میں سے 3 باتیں جو ہماری ذاتی تعلق سے ہیں اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب ایسا بھاشن دیتے ہیں، ایسی تقریر پیدا کرتے ہیں کہ جس میں قومی ایکتا میں تنگ دلی ہوتی ہے۔ کیا میں نے ایسا کبھی بیان کیا ہے؟ سچ بولیے کہ جس میں قومی تنگ دلی ہو، ایسا کبھی بیان کیا ہے؟ 25 سال کی تقریروں کا ریکارڈ ہے، اور اب تو آپ یوٹیوب پہ میری تقریر سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی بھی ہم نے اسلام اور مسلمان سے ہٹ کے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ایسا میرے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا ہے، اور یہ کہ یہاں سے ہٹایا جائے امام صاحب کو، دھمکیاں بھی دی گئی بند لفظوں میں، اور لکھت بھی دھمکیاں دی گئی۔ اس کا کام بعد میں کریں گے، لیکن ابھی جو ہمارے اوپر یہ ہے کہ نمازیوں کی طرف سے ایسا اپلیکیشن دیا گیا ہے کہ مولانا کو ہٹاؤ، مولانا تنگ دلی والی بات کرتے ہیں۔ تو آپ تو گواہ ہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو اب آپ کی طرف سے یہ سگنیچر جائے گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کبھی بھی تنگ دلی کی بات نہیں کرتے، جس میں جو دٹھ میں لڑائی ہو جھگڑے ہو ایسی بات نہیں کرتے، صرف اسلامی بیان ہے، اور ہم نمازی نیچے سگنیچر کر کے اس کا ہم پراوا دیتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں گئے نا؟ تو اب آپ لوگ اس پہ دستخط کر دیجیے، دستخط کیجیے، سائن کیجیے، اور موبائل نمبر لکھ دیجیے گا، تاکہ فالس نہ کہلائے، یہ کہلائے کہ ہاں واقعی نمازیوں نے دیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ ذرا کریں گے نا یہ؟ الحمدللہ لیجیے، بسم اللہ کیجیے، 2-4 پیپر سب لے لیجیے۔ اب یہ وقف کمیٹی میں کل جمع کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے نمازیوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور نمازیوں کی طرف سے کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے۔ اب 25 سال خدمت میں یہ سب تحفے مل رہے ہیں الحمدللہ۔ لوگ کیسے بچے کو عالم بنائے گا یار؟ کیسے بچے کو حافظ بنائے گا؟ کیسے بچے کو عالم بنائے گا؟ اماموں کو 25 سال کی خدمت، ایک جماعت خانہ تھا، جماعت خانہ، یہ جماعت خانہ تھا، ہمارے حاجی صاحب وغیرہ دیکھتے ہیں، صرف جماعت خانہ تھا۔ آج الحمدللہ 3 منزلہ مسجد بن گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف میں الحمدللہ 3 دیگ روزانہ ہوتا ہے، فروٹ کا ہوتا ہے۔ معلوم ہے کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں اپنی قوم کی، تاکہ ہماری قوم یہاں روزہ کھولے، آسانی کے ساتھ روزہ کھولے، اور ان کو روزہ کھولنے کا مزہ ہے۔ یہ سب خدمت ہے، یہ ہم کو اس سے دلچسپی ہے۔ تو کم از کم جن لوگوں نے یہ عرضی دی ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کا موقع نہیں، ہم مسلمانوں کو ابھی سر سے سر اور دل سے دل ملانے کا موقع ہے، اور اگر کوئی رنجش، کوئی تکلیف ہو تو بیٹھ کے اس کو رفع دفع کرو۔ یہ اس طریقے سے آگے بڑھنا، امام کو ہٹانا، امام کو بگانا، یہ سب غلط بات ہے۔ امام کو دھمکی دینا، یہ سب غلط بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ اس سے ایک عالم کا دل ٹوٹتا ہے، اور وہ عالم آپ 25 سال سے دیکھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، کبھی ایسی ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے نمازیوں کو ہم سے کوئی تکلیف ہو۔ تو لہٰذا آپ لوگ سگنیچر کرتے جائیں، موبائل نمبر لکھتے جائیں۔ یہ آپ کی طرف سے خلاصہ ہوگا کہ ہمارے امام صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور 3 چیزیں جو ہمارے ساتھ جوڑی گئی ہے اس کا ہم نے بھی جواب دے دیا الحمدللہ، کل انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ پھر بھی میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی دین کا کام کریں، اور دین کا کام اگر نہیں کرتے ہیں تو دین کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آپ
مل جل کر اللہ کے کاموں کو آگے بڑھائیے اور آنے والی نسلوں کا خیال کیجیے کہ آج کے 5 سال بعد اس مسجد میں نمازیوں کو کیسی ضرورت پڑے گی. وہ سب ہم پلاننگ 25 سال سے لے کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں کو ملائے رکھے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، ہمارے دوستوں نے منع فرمایا کہ نہیں آپ راضی نامہ مت رکھیے، کیونکہ یہ میری آخری امامت ہے، اب اس کے بعد مجھے امامت وغیرہ کرنا نہیں ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں آپ کو رہنا ہے، آپ کو رہنا ہے، اور جو بھی باتیں انشاءاللہ وہ رفع دفع کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن آپ کو رہنا ہے، کیونکہ ٹرانسفر لے کر پھر کہیں جانا، پھر کالے کا ہوئے پیچھے پڑیں گے. تو اس لیے یہ کب تک یہ سب ہوتا رہے گا؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، راضی نامہ دے کر دین کے بہت سارے کام ہیں وہ کاموں میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ عالموں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. تمہارے ہم امام ہیں، اور ایسے امام ہیں کہ کبھی لالچ نہیں کی ہے. کبھی لالچ کی ہے؟ آپ سب سے کسی سے کوئی لالچ کی ہے؟ کبھی میں نے اپنا پیٹ دکھایا؟ کبھی مانگا ہے تو دین کے نام پر مانگا ہے، اور دین کا کام کیا ہو رہا ہے وہ آپ خود آپ کے سامنے ہے الحمدللہ رب العالمین. تو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا. خطبہ کا ایک حصہ آپ نے پچھلے جمعے کو سماعت فرما لیا ہے، اور اس کا اگلا حصہ کیا ہے جو آپ خطبہ سنتے ہو، اس میں ہمیں امام صاحب کیا سناتے ہیں. عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب نے عربی میں کیا خطبہ بیان کیا. تو آپ نے پچھلے جمعے کو رحمت للعالمین تک سماعت فرمایا ہے. اب آگے سے بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ساروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. اب آگے آتا ہے الذین یصلون الجمعۃ ویذرون البیع واذا یفرغون عن الصلاۃ فینتشرون فی الارض ویبتغون من فضل اللہ من الصدق والیقین. یہاں سے اس جمعے کے خطبہ کا اسٹارٹ کر رہے ہیں. کیا فرمایا گیا ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اہل متقی ہیں، جو اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہیں، جو مذہب اسلام پر چلنے والے ہیں، جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے. کیا پہچان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات. کہ ایمان والو اللہ کی طرف آگے بڑھو اس امید سے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے طلب کرو کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جنت ہے جنت الفردوس. جنت الفردوس. جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور یہ جنت کیا ہے؟ عرضھا السماوات والارض، جو آسمان اور زمین سب ایک ساتھ رکھو، اس سے بھی بڑی جنت ہے. اعدت للمتقین، جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کرنے والوں کے لیے بنایا ہے. اب تقوی کیا چیز ہے اس کی میں ایک مثال دوں. سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک میت کے یہاں پہنچے، دیکھا کہ ابھی جنازہ تیار ہونے میں وقت ہے، تو لوگ دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ دھوپ کا سایہ نہ پڑے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا حضور آپ اندر تشریف لائیے، سایہ ہے، جگہ ہے، تشریف لائیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی کیا ہے وہ آپ تقوی سمجھیے. متقی کس کو کہتے ہیں اس سے آپ سمجھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے
صاحب حاضرین، سنو سنو، جس سائے کے نیچے تم مجھے بلا رہے ہو، یہ مکان کا مالک میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے پیسے قرض لیے ہیں، اب تک لوٹایا نہیں ہے، اب تک قرض دیا نہیں ہے، یہ میرے مقروض ہے، میں اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں دھوپ سے بچنے کے لیے تو میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن یہ سود نہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ کل قیامت کے دن اس کے دیوار کا سایہ کبھی ایسا نہ ہو کہ سود میں شمار ہو جائے، اس لیے دھوپ میں گوارا رہنا بہتر ہے، دھوپ میں کھڑا رہنا بہتر ہے اس سائے سے جس کا کل قیامت کے دن سود میں شامل نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا حکم یہ آتا ہے الذین یصلون الجمعۃ ویذرون البیع، وہ لوگ جو نماز جمعہ کے پابند ہیں۔ کہہ دیجیے، زور سے بولیے، تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو جمعہ کے پابند ہیں، الذین یصلون الجمعۃ ویذرون البیع، اور جیسے جمعے کی اذان سنتے ہیں یا جمعے کا وقت آتا ہے اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ جمعے کے لیے۔ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا کرتے؟ وَإِذَا يَفْرَغُونَ عَنِ الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں سارے خرید و فروخت کو چھوڑ کر، اس کے بعد فَيَنْتَشِرُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ وَيَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مِنَ الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ، کہ اللہ کہیں سے بھی دو روٹی کا انتظام فرما دے۔ اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے وہ نماز جمعہ کے بعد وہ منتشر ہو جاتے ہیں، من الصدق والیقین، اس سچائی کے ساتھ کہ صحیح میں روزی دینے والا میرا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ ہے کہ اپنے بندے کو بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے، جسے روزی دیتا ہے بے پناہ روزی دیتا ہے۔ اور تنگی بھی اللہ کی نعمت ہے، رزق میں وسعت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وسعت اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے اندر ہمیں حق دیا گیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرو، مدرسوں کی مدد کرو، مسجدوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بے سہاراؤں کی مدد کرو، جو لوگ مسافر ہیں اس کی مدد کرو، جو لوگ اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں اس کی مدد کرو۔ تو یہ مال کا حق ادا کرنا ہوگا اور یہ مال کا شکرانہ ہوگا۔ اور سب سے بہترین مال وہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہے، کوئی اہل بیت بیوہ ہے تو اس کی مدد کرو، یہ اللہ کی راہ میں بہترین مدد ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری آل کے ساتھ کوئی احسان کیا، میری آل کے ساتھ کوئی احسان کیا، میں محمد اسے قیامت کے دن بدلہ عطا فرماؤں گا، جزا عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ نے روزی دی ہے تو اللہ کی راہ میں نکالیں، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔